بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت عثمان خیر آبادی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ایک دکان تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی گاہک آتا اور اس کے پاس کبھی کوئی کھوٹا سکہ ہوتا تو وہ پہچان تو لیتے مگر پھر بھی وہ رکھ لیتے اور سودا دے دیتے۔ اس دور میں چاندی کے بنے ہوئے سکے ہوتے تھے۔ وہ سکے گھسنے کی وجہ سے کھوٹے کہلاتے تھے۔ وہ کھوٹے سکے جمع کرتے رہتے، ساری زندگی یہی معمول رہا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آخری وقت انہوں نے پہچان لیا۔ اس وقت اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے وصول کرتا رہا، تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، محبت الہی کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نامزد گورنر کی شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ امیر المومنین نے دریافت کیا، کیوں آئے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ گورنر کی 4 شکایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا شکایات ہیں؟ ایک نے گنوانا شروع کر دیا۔ امیر المومنین، نمبر 1، پہلے وہ فجر کے بعد بیٹھ کر دین سکھاتے تھے اور دیر تک مسجد میں رہتے تھے، اب فجر پڑھا کر چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، پہلے وہ ناغہ نہیں کرتے تھے، اب ناغہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، پہلے وہ رات کو بھی ملتے تھے، اب صرف دن میں ملتے ہیں۔ اور نمبر 4، اچانک ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ بہت آہو بکا اور رونا شروع کر دیتے ہیں اور دیر تک چپ ہی نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں مسجد میں اچھا نہیں لگتا۔ بس امیر المومنین، گورنر کا نام سعید بن عامر تھا، ان کو بلوایا گیا اور امیر المومنین نے شکایت ان کے سامنے رکھ کر جواب مانگا۔ گورنر کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ نے میرا راز کھول دیا امیر المومنین، سب کچھ درست ہے۔ پہلی شکایت کی وجہ میری 40 سال کی ساتھی بیوی آج کل بہت بیمار ہے۔ میں فجر کے بعد جا کر اس کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اس کے کپڑے گندے ہوں تو خود بدلواتا ہوں۔ اولاد ہے نہ نوکر رکھنے کی سکت۔ امیر المومنین پہلے جواب پر 55 ہو گئے۔ دوسرے کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے، میلا ہونے پر اس کو دھو کر سوکھنے تک بیوی کے کپڑے پہن کر انتظار کرتا ہوں، اس میں اثر نکل جاتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ میں نے دن دنیا کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور رات اللہ کو منانے کے لیے، اس لیے رات کو نہیں مل سکتا۔ اور چوتھی شکایت کی وجہ یہ ہے کہ میں اسلام بہت دیر سے لایا، 40 سال بعد اس کی خشیت طاری ہوتی ہے تو قابو نہیں رہتا کہ آپ کو جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ کو التجا کرتا ہوں کہ تو پردہ پوش ہے، دنیا کی طرح وہاں بھی پردہ رکھنا۔ پھر سعید بن عامر گورنر چپ ہو گئے اور لوگ رونے لگے روداد سن کر۔ پھر گورنر بولے، امیر المومنین، شکایتیں سن لی، اب سزا بھی سنا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے ہی گردن جھکائے رو رہے تھے، انہوں نے ہاتھ اوپر کیے اور فرمایا، یا اللہ، اس امت میں ایسے چند گورنر اور دے دے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے۔ جب آپ علیہ السلام صحرا میں پہنچے تو اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سوائے ایک شخص کے سب پلٹ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، حضور، مجھے اپنا کوئی گناہ یاد نہیں، سوائے اس کے کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، پاس سے ایک عورت گزری تو میں نے اسے اس آنکھ سے دیکھا۔ اس کے گزر جانے کے بعد ندامت مجھے پر غالب آئی اور میں نے انگلی سے وہ آنکھ نکال کر اس عورت کے پیچھے پھینک دی۔
یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ عز و جل سے دعا کرو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی اور لوگ سیراب ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ احیاء العلوم جلد اول میں یہ واقعہ درج ہے۔ آج کے دور میں تو یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر کوئی کسی کی ماں، بہن، بیٹی پر بری نظر ڈالنے کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بری نظر اللہ عز و جل کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی پر بری نظر ڈالنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیا جائے کہ اگر یہی کام کوئی اور ہماری اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے لیے کرے گا تو ہمیں کیسا لگے گا۔ ایک بجلی کے کھمبے پر ایک کاغذ چپکا دیکھ کر میں قریب چلا گیا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا براہ کرم ضرور پڑھیں، اس راستے پر کل میرا 50 روپے کا نوٹ کھو گیا ہے، مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، جسے بھی ملے براہ کرم پہنچا دے، نوازش ہوگی۔ ایڈریس بھی نیچے لکھ دیا۔ یہ پڑھنے کے بعد مجھے بہت حیرت ہوئی کہ 50 کا نوٹ کسی کے لیے اتنا ضروری ہے، تو اس پتے پر جانے کا ارادہ کیا اور اس گلی میں اس مکان کے دروازے پر آواز لگائی۔ ایک ضعیفہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر آئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا بڑی بے اکیلی رہتی ہے اور کم دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا ماں جی آپ کا 50 کا نوٹ مجھے ملا ہے، اسے دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ بیٹا ابھی تک قریب 50 لوگ مجھے 50 کا نوٹ دے گئے ہیں، میں ان پڑھ ہوں، ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا، پتہ نہیں کون میری اس حالت کو دیکھ کر میری مدد کرنے کے لیے لکھ کر چلا گیا۔ بہت اصرار کرنے پر مائی نے پیسے تو رکھ لیے، لیکن ایک درخواست کی کہ بیٹا وہ میں نے نہیں لکھا، کسی نے میری مدد کی خاطر لکھ دیا ہے، جاتے ہوئے اسے پھاڑ کر پھینک دینا بیٹا۔ میں نے ہاں کہہ کر ٹال تو دیا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان سبھی لوگوں سے بڑھیا نے وہ کاغذ پھاڑنے کے لیے کہا ہوگا، مگر کسی نے نہیں پھاڑا۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح ہیں، کتنے غلط، یہ صرف وہی جانتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا ہمارا ضمیر۔ میرا دل اس شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ شخص کتنا مخلص ہوگا جس نے بڑھیا کی مدد کا یہ طریقہ تلاش کیا۔ ضرورت مندوں کی امداد کے کئی طریقے ہیں، میں نے اس شخص کو دل سے دعائیں دیں کہ کسی کی مدد کرنے کے کتنے طریقے ہیں، صرف مدد کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ راستہ اور رہنمائی اللہ سبحانہ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹ اسٹوری اور دلچسپ سبق موضوع واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں۔